ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز تم سے لے اور بدلے میں اس سے بہتر چیز سے تمہیں نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دی جائے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے کہ پورا باغ تمہارا مقدر ہو۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مگر ہاں، ہم اس کی چاہت کا تو احترام کر سکتے ہیں نا، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت ہم پہ قربان ہے۔ تو جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تو وہ تب تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ کچھ دعائیں اس لیے ادھوری رکھتا ہے تاکہ ان کے جواب کو جاننے کی تڑپ تمہیں اس کی چوکھٹ سے کہیں اور نہ جانے دے۔ وہ کچھ دروازے تم پر اس لیے بند کرتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تمہیں تمہاری طلب تک تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے اول کر دو۔ پھر جو اسے اول پر رکھ دیتا ہے وہ اسے عروج و زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ دعووں سے نہیں، یقین اور قربانیوں سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں خود سے گزار کر ہی اس تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک، کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شخص سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حامل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑے ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پا لینے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو ہر سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ تو ایسا عظیم ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا کرم اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال ہی نہیں۔ چند الفاظ میں کہا جائے تو اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی مانند ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔
قرآن پاک میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت وہ بھی مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں نا کہ جو انسان مانگے، جیسا مانگے اسے ویسا ہی سب کچھ مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے جینے کی وجہ اس سے چھین لی گئی ہے۔ مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو اور جیسے تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن کبھی سر کو اٹھا کر دیکھنا آسمان کی طرف، یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اسی قربت کے ساتھ اللہ تمہارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔